ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی ایکسپوز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ امریکی اڈے ختم کرنے کا جو ایرانی مطالبہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں پیسے عرب ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف دیے جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ بھی اب سچ پر مبنی ثابت ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل جبکہ ایران کی جانب سے کچھ تازہ ترین بیانات دیے گئے ہیں، کچھ تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین بھارت کے اوپر بم بن کے ایک بڑی خبر گری ہے کہ پاکستان کے 5th جنریشن جنگی طیارے J-35 وہ اب پاکستان کے حوالے باقاعدہ طور پہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات اس طرح سے خراب ہو چکے ہیں کہ تمام کے تمام عرب ممالک آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کل، بلکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ سعودی عرب سے اسرائیل کے راستے جو ہے وہ اب پوری دنیا کے اندر جو عرب ممالک کا مڈل ایسٹ کا تیل ہے وہ اسٹریٹ آف ہومز یا باب المندب کی بجائے یہاں سے گزرے گا۔ تو اسے کہا جا رہا تھا کہ جی مے بی ان کے یہ اسٹیٹ اس طرح کے جو پلاننگ ہے مستقبل کی اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور عرب امارات یہ دونوں ممالک ایسے ہیں، کل قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی، اور اس کے بعد جو ملاقات ہے وہ عرب امارات کے جو بن زائد ہیں ان کے ساتھ ہوئی، یعنی تینوں ممالک جس میں سعودی عرب، قطر اور عرب امارات اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اگر ایران کو امریکہ نے شکست نہ دی اور امریکہ ایسے خطے سے نکل گیا تو ہمارے لیے پھر جینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایران جب چاہے گا وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ ایران نے ناظرین آج سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب برادر اسلامی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہم اس کے اوپر کسی قسم کے اٹیک نہیں کر رہے۔ جواب میں سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے ہاں اگر تم ہم سے جو مطالبے کر رہے ہو کہ امریکی فوجی اڈے جو ہے وہ سعودی عرب سے ختم کیے جائیں تو پہلے ان علاقائی لوگوں کی جو علاقائی تنظیمیں ہیں ان کی مدد اور حمایت کرنا بند کر دو، یعنی وہی مطالبہ جو کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ حشد الشعبی ہے یا دیگر جو طاقتور تنظیمیں جیسے لبنان میں حزب اللہ ہے یا اسی طرح سے یمن کے حوثی ہیں ان کی مدد جو ہے وہ ایران کر رہا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کو طاقتور کرنا بند کرو، پہلے ہم سے مطالبہ کرنے کے کہ امریکی فوجی اڈے ختم کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ نے کہا جی کہ ہم یہ امریکی فوجی اڈے ختم نہیں کر رہے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی جو بھائی چارہ ہے وہ ہمارے سویلینز کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کنگ سلطان ایئر بیس ہے یا پھر جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے، پھر اس کے بعد کنگ فہد ایئر بیس ہے، وہاں سے اگر جنگی طیارے اڑ کے ایران کے جو شہروں کے شہر ہیں ان کو ملیامیٹ کر دیں تو وہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی ان کا ملک ان کے خلاف جنگ میں استعمال ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اور اگر وہ مطالبہ کریں کہ جی امریکی فوجی اڈے ختم کرو تو آگے سے جواب جو ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اس طرح کریں کہ جو آپ کے ممالک ہیں ان کی حمایت بند کریں۔ اب رہی بات حمایت کرنے کی تو سعودی عرب اور عرب امارات جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، یہ یمن کے اندر یہ بھی جو حوثی مخالف گروپس ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ سوڈان کے اندر، صومالیہ کے اندر، ایون کہ پاکستان کے خلاف ناظرین افغانستان میں گروپوں کو مدد اور حمایت فراہم کی جا رہی ہے، جہاں تک کہ قطر کی جانب سے ناظرین کی جاتی رہی ہے۔ تو پاکستان نے ان کو وارن کیا، پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ جو ہے ہمارے خلاف ان دہشت گردوں کی مدد کرنا بند کریں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ ممالک جو ہیں وہ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی بجائے کہ جی ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کس قسم کے کام کیے، ایران کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ جو گروپس ہیں ان کی مدد کرنا بند کریں تو امریکہ کے فوجی اڈے یہاں پہ موجود رہیں گے۔ بہرحال ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ مسلم ممالک کا اتحاد یا اس طرح کی چیزیں، یہ ابھی تک معاملات اتنے ایزی نہیں ہیں
کہ کل جو ہے وہ مسلم ممالک کا اتحاد ہو جائے. یہ جو اندرونی معاملات ہیں، اندرونی مسائل ہیں ان کے، یہ اتنی جلدی حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ سعودی عرب کی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان عرب ملکوں نے ایران کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے ٹریلینز آف ڈالر دیے تھے، تو اب وہ بات بھی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اب یہ ممالک جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم اس کا معاملہ ختم نہیں کرتے ایران کا، تب تک یہاں سے نہ جاؤ، اور اگر تم اس کو ختم کرنے کی بجائے چلے گئے تو مشرق وسطیٰ کا بلا شرکت غیر جو چودھری بنے گا وہ ایران بنے گا. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کے بارے میں بتائیں، اور وہ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے. ناظرین پاکستان اس وقت نہ صرف بڑا ابھر کر ایک امت مسلمہ کے اندر اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک مرکز بن چکا ہے. ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، پاکستان نے ناظرین اب اسٹیلتھ فائٹر حاصل کرنے والا جو ایشیائی ممالک میں واحد ملک بن چکا ہے. یعنی اس وقت چائنا نے پاکستان کو 6 اسٹیلتھ فائٹر جو ہیں J-35 جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے، 6 جنگی طیارے ممکنہ طور پہ جو امریکہ یہ ماحول بنا ہوا ہے اس وقت، جنگی ماحول بنا ہوا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فراہم کر دیے ہیں. یہ 6 جنگی طیارے ناظرین پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں اور باقاعدہ طور پہ پاکستان میں یہ آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی 6 جنریشن جنگی طیارے کا بھی معاہدہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ کر لیا ہے. تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. بھارت جو کہ پاکستان کے ساتھ مغربی سرحد کے اوپر، مشرقی سرحد کے اوپر، مغربی سرحد کے اوپر شرارت بازی کر رہا تھا، اب اس کو ایک بڑا دھچکا لگ چکا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس اب ایسے طیارے بھی پہنچ چکے ہیں جو کہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے. جو ریڈار پہ نظر آتے ہیں انہوں نے بھی بھارتی ریڈاروں کو اندھا کر کے جس طرح سے ان کی صورتحال پہلے کی ہے وہ آپ کے سامنے. اب ناظرین بٹل سیکٹر میں انہوں نے 2 ڈرون جو ہے پاکستانی علاقوں میں بھیجے جن کو تباہ کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مشرقی بارڈر کے اوپر چھیڑخانی کی کوشش کر رہا ہے، اور چائنا کی جانب سے انہیں بڑا میسج دے دیا گیا کہ یہ جنگی طیارے پہنچ چکے ہیں. اب بھارت نے کوئی ہینکی پینکی کی تو تمہارے پاس 5th جنریشن بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ اس سے بھی جدید جنگی طیارے پہنچ چکے ہیں. اس وقت بھارتی میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ بھارتی ایئر فورس بہت پیچھے رہ گئی ہے، مودی نے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی دفاع کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ اس وقت مودی کو بڑا پریشان کر رہی ہے، اور اسی فرسٹریشن کے اندر وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی غلطی کر سکتا ہے. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اور دوسری طرف آپ کو مشرق وسطیٰ کے حالات کے بارے میں بتائیں کہ امریکہ جو ہے ممکنہ طور پہ جو ہونے والا اس کا تازہ ترین نقصان ہے، کیونکہ اس کے مغربی اتحادی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور مڈل ایسٹ بھی ابھی کھل کر سامنے نہیں آ رہا ایران کی وجہ سے کہ ایرانی میزائل ہمارے محلات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو وہ بھی پیچھے ہیں. تو امریکہ اب یک طرفہ طور پہ جنگ بندی کا اعلان کر سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.